جیسے عیسائی لوگوں نے کہا نا کہ آپ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لو، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جو عقیدہ ہے ان کے یہاں پر کہ خدا نے زمین پر اپنا بیٹا بھیج دیا نعوذ باللہ، اور اس بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ اس کی قربانی دوسروں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے. تو عیسائیوں کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ بھائی تمہارے جتنے گناہ تھے اس کا کفارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربان ہو کر کے ادا کر دیا ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے نا کہ بھائی اب تو سارے گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بس اللہ کا بیٹا ماننا ہے، تو ان کی قربانی کے نتیجے میں ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جانے والا ہے. تو یہ مسلک نا اس طرح کی سہولت دیتے ہیں تاکہ آپ نماز روزہ چھوڑ سکیں. صحیح یہ ایک طرح کا پیکیج ہے مطلب یہ ایک آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسلک میں آ جاؤ تو آپ کو نہ نمازیں پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، بلکہ دیکھیے صوفیہ کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسقاط الوسائط. اسقاط الوسائط کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بندہ جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ شریعت کے احکام اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا آفر کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بھائی دوسرے مسلک میں جاؤ گے تو وہاں نمازیں پڑھنی ہے، وہاں روزہ رکھنا ہے، وہاں کوٹھے پہ نہیں جا سکتے آپ، طوائف کا چکر نہیں لگا سکتے ہیں، وہاں اپنی نفس کی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک دامنی اختیار کرنی ہے. ہمارے مسلک میں آ جاؤ، کوٹھے کا چکر بھی لگاؤ اور جنت بھی چلے جاؤ. صبح کو جام پیا، شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو یہ تو آفر کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں جو پیکج ہم دے رہے ہیں اس میں آپ کو گناہوں کی چھوٹ ہے، جتنا من چاہے گناہ کرو، بس سال بسال یہ رسمیں ادا کرو، فلاں عرس میں شریک ہو جاؤ، فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، سارے گناہ تمہارے معاف، اور پیر تم کو سارے گناہوں سے چھٹکارا دلا کر کے سیدھا جنت میں لے کر کے جائے گا.